الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بہت لمبی چوڑی گفتگو سے اجتناب کر کے بنیادی دو چار باتوں کا تذکرہ کروں گا اور اسی پر انشاءاللہ ہماری یہ تیسری اور آخری نشست اختتام پذیر ہوگی. جیسے کہ ابھی استاد محترم نے یہ کہا ہے کہ شیخ وسیم مدنی حفظہ اللہ کا خطاب پورے 3 مجلس کا خلاصہ ہے، لیکن بہت سے ہمارے ابناء اس خلاصے سے محروم رہے. مجھے اس موقع پر بیہقی میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے الزہد الکبیر میں طلق ابن حبیب ان کا ایک قول نقل کیا، وہ یاد آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. جب فتنہ عام ہو جائے تو اس کو کیسے بجھانا چاہیے؟ تقوی کے ذریعے اسے بجھانا چاہیے. پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ تو اب انہوں نے جواب میں یہ کہا ان تعمل بطاعت اللہ على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ على نور من اللہ. پھر اس کے بعد کہا تخاف عقاب اللہ. لہذا یہ کام ہمیں کرنا ہے، عمل سے متعلق چیز ہے. یہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان تعمل بطاعت اللہ على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کا ایک مطلب ہو گیا. اب نفی اور نہیں کے اعتبار سے کیا ہوا؟ ان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو الزہد الکبیر میں نقل کیا ہے. بہرحال اس کو یاد رکھیے اور عملی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں، وہ جو کہا ہے، وہ جو ہمیں معلوم ہے، اس کو معمول بنانا چاہیے. بہت سے معاشرے میں لوگ ہیں کہتے ہیں بات بات میں ہم کو سب معلوم ہے. تو آپ ان سے کہیے جب سب معلوم ہے تو سب معمول کہاں ہے؟ تو یہ معلوم اور معمول کا مسئلہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، دونوں میں تال میل. دیکھیے عمل کو کتنی اہمیت ہے. اب میں یہاں وضاحتیں نہیں کر سکتا، اب صرف آیات پڑھوں گا، سارے ذی علم ہیں، اشارہ دے دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ لیں. عمل کی اہمیت کا اندازہ رہے، عمل کو اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ لگانا چاہتے تو 3 آیتیں ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اضرب بعصاک البحر. تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. کیوں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ بغیر نوح علیہ السلام کو حکم دیے کہ کشتی کو جو ہے بنائے، یا اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ضرب نہ لگائیں اور اس کے بجائے اس کے علاوہ ہی اللہ تعالیٰ جو راستے کو جو ہے بنا دے سمندر میں، اور مریم علیہ السلام درخت کو ابھی حرکت بھی نہ دیں اور اس کے بغیر ہی جو کھجوریں نیچے جو ہے پکی بھی آ جائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ نہیں، آپ کو جو ہے درخت کو ہلانا ہے، آپ کو کشتی بنانی ہے، اور آپ کو عصا جو ہے کس پر مارنا ہے؟ سمندر پر مارنا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں عمل کو کتنی اہمیت ہے. نہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو لہذا راستے نہیں بنیں گے، کشتی نہیں تیار ہوگی، اور کھجور کے درخت جو ہے تنے سے نیچے نہیں آئیں گے. عمل کرنا ہوگا، آپ کو حرکت کرنی ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انی اکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ. ایسا آدمی بڑا ناپسندیدہ ہمارے نظر میں ہے کہ جو دنیا کا بھی کوئی عمل نہیں کرتا اور آخرت کا بھی نہیں. انی اکرہ ان ارى الرجل فارغا لا عمل فی دنیا ولا عمل فی آخرہ. لہذا عمل کی ضرورت ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا اچھا ہے اس سلسلے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل. دیکھیے آپ، بحث و مباحثے میں لگا دے گا، قیل و قال میں لگا دے گا، صرف گویائی ہوگی، گفتار کا غازی ہوگا، لیکن ومنعهم العمل، اللہ اس کو کس سے روک دے گا؟ عمل سے روک دے گا. تو لہذا قول و فعل میں ہمارے تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی طرح پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کہتے جو ہیں ان کی زندگیوں میں وہ نظر آتا ہے، یہ اصل میں دیندار ہیں، یہ جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. لہذا ہمیں اس کی طرف دھیان دینا، اس کی طرف توجہ کرنی ہے. آخری بات بتا کر کے اپنی جگہ لوں گا.
ایمان ایمان ہم کہتے ہیں، اگر اس ایمان سے عمل کو خارج کر دیں آپ تو ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان جو ہم کہتے ہیں، اس ایمان سے عمل کو اگر آپ خارج کر دیں تو اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ آخرت میں جب اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ حساب میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنا مال لائے ہو، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے۔ وہاں اعمال کے وہاں جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے وہ اصل شے ہوگی اعمال، کہ ابھی عمل کیا لے کر کے آئے۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے آیت کریمہ میں اختتام پر غور کریں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تعملون۔ یہ آخری ٹکڑا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تعملون، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ کیا عمل تم نے کیا ہے، لہذا اس کی طرف دھیان دیجئے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے بعد، میری یہ بات میرے استاد بھی سن رہے ہیں، ذی علم بھی یہاں، اللہ کی رحمت کے بعد یوم آخرت میں دخول جنت کے لیے جو چیز سبب کے طور پر ہوگی وہ اعمال ہوں گے۔ اعمال نہیں تو جنت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں عمل کی بنیاد پر جانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت کے بعد دخول جنت کے لیے بنیادی سبب عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے حوالے سے کیا فرمایا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جی جی میں جنت کی بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اچھی آیت ہے، بہت بہتر ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں سن لیجئے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیں آخر میں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون۔ اب دیکھیں عمل کرنا ہے، نہیں ہم عمل سے خالص زندگی گزار کر چاہیں ہمیں کامیابی ملے، ممکن نہیں، بلکہ اس سے بڑی بات دیکھیے نا کہ وہ جان نکالنے کے لیے فرشتے موت کے وقت میں جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ موت کے موقع پر بھی آپ کو یہی بات کہی جا رہی ہے، آخرت میں بھی یہی سبب ہے دخول جنت کا۔ آخری بات آخری کہتے بہت لمبا ہو رہا ہے، بہرحال آخری بات یہ کہ چلو جنتی جنت میں تو گئے اللہ کی رحمت کے بعد عمل کی بنیاد پر، عمل کے سبب، لیکن جو جہنم کا ایندھن ہوئے، آگ میں پہنچ گئے، عذاب سے دو چار ہیں، اب وہاں جانے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، اعمال اللہ تعالیٰ حسرت کے طور پر دکھاتے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ پہنچے جہنم میں، اب وہاں جا کر کے ظاہری بات ہے آدمی آگ میں جائے سکون کا سانس تھوڑی لے گا، آگ میں جانے والا، آگ میں جلنے والا سکون کا سانس نہیں لیتا، بلکہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے۔ قرآن نے وہی الفاظ استعمال کیے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ یہ دیکھئے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال، کیوں؟ اب وہاں جانے کے بعد عمل کا احساس ہوا ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں دلائل پر دلائل، آیات پر آیات آپ کے سامنے ہے نا کہ عمل کیجئے، تو کہتے ہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے آخری رکوع میں اوصاف ہیں، اس میں بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں، درمیانی چال چلتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، اور راتوں میں قیام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں عمل سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ سورہ آل عمران کے آخر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں صرف دو باتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے فکر۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اعضاء سے جو آپ عمل کرتے ہیں اس سے قبل آپ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کرتے ہیں، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اعضاء و جوارح سے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک عمل ہے کہ ذہن کا صحیح استعمال، صلاحیت کا صحیح استعمال
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا لرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہاں تک ہو گیا دعا، ذکر، فکر، یہ ساری چیزیں آپ نے کی. نہ صلاۃ ہے، نہ یہاں کسی اور مطلب انعامات کا یا عمل کا تذکرہ ہے. لیکن آگے دیکھیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. دیکھیے آپ نے صحیح فکر کیا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے. ابھی صوم، صلاۃ، یہ سارے تقاضے تو آئیں گے بعد میں، لیکن یہ کہ عقل کا صحیح استعمال، اللہ نے دی یہ نعمت، آپ کے اندر یہ فہم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی، آپ نے معرفت رب کی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا. لہذا اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، چاہے مذکر مؤنث، عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، بس ختم. بس آخری بات یہ ہے کہ دوام اختیار کیجئے عمل میں. احب الاعمال الی اللہ ما دوم وان قل، اعمال پر صبر کیجئے، خاص کر کے جو مامورات ہیں اس پر صبر، جو محظورات ہیں اس پر صبر. پھر آپ سے زیادہ اچھا عامل کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ مامورات پر صبر کرتا ہے اور محظورات پر بھی کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، تو بہت اچھا عامل ہو گیا. لیکن اس کے باوجود تقدیری فیصلوں کے تحت آزمائش آ جاتی ہیں تو اس پر بھی شکوے شکایتیں نہ ہوں، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا چاہیے. مقدورات ہیں، مامورات پر صبر ہو، محظورات پر صبر ہو، مقدورات پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. نتیجے میں آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، آپ سے زیادہ اچھا کوئی عامل نہیں. اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں کہا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فاصبر ان وعد اللہ حق، فاصبر ان وعد اللہ حق. سورہ غافر اٹھا کر پڑھیں، ماشاءاللہ بے شمار الفاظ ہیں یہاں بھی. بلکہ یہاں تک کہا فاصبر لحکم ربک، بلکہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بلکہ ایک جگہ کہا فاصبر، بلکہ وہ کیا ہے آیت کریمہ ولا تکن کصاحب الحوت، ہے نا، کہ بھائی آپ اس کی طرح سے. جی الحمدللہ. تو معلوم ہوا کہ آپ کو دوام اختیار کرنا ہے اعمال پر، صبر کرنا ہے. اور آخری بات مصالحت عامہ جو ہے نا، عام مسالے جو ہیں، مصلحت، اس کو آپ ذاتی مصلحتوں پر مقدم رکھیے. اس کی تفصیل کا ایک لمبا وقت ہے. میرا پیغام آپ تمام کے نام یہی ہے کہ جو ہم سنتے رہے ہیں یہاں اہل علم کی زبانی کل سے آج تک، اس کے علاوہ بھی، لہذا ان جو ہے باتوں کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں. کامیابی اصل میں عمل کے ذریعے میں حاصل ہوتی ہے. کامرانی سے ہم ہمکنار اسی وقت ہوں گے جب ہماری زندگی میں کتاب و سنت اور احکام جو ہیں وہ جو ہے ہماری عملی زندگی میں موجود ہوں اور ہم اس کے ذریعے کامیابی چاہیں. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.